اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب ٹھیک ہے، واو لکھا گیا ہے مگر واو کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حیات، یہ واو کو بھی نہیں پڑھیں گے اور لام کے ساتھ جو یا ہے یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ او لیل، لام کو سیدھا اس والے لام سے ملائیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، قاف کے ساتھ واو مد ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، وقف کریں گے تو زبر کو آپ جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کُتِبَ علیکم اذا، ٹھیک ہے۔ یا لین ہے اس لیے آپ اس کو کھینچیں گے نہیں، یا لین کو جلدی سے اور نرمی سے پڑھتے ہیں۔ یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر، تو اسے یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا لین کو کھینچیں گے نہیں، جلدی سے پڑھیں گے۔ کتب علیکم اذا، ذال کے ساتھ الف مد ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، ٹھیک ہے۔ یہاں نون ساکن کا اکفا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہوتا ہے تو را کو پور پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اب یہاں وقف کریں گے تو را کے ساتھ جو الف ہے اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خیرا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، یہاں خالی الف ہے، الف کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یہاں وقف کریں گے تو فا کے نیچے زیر ہے تو آپ اسے جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے ساتھ واو مدہ اس طرح ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو مدہ کسی کے تو واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ واو مدہ میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں یا مدہ ہے، یا مدہ میں بھی ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر تو اسے یا مدہ کہیں گے۔ یا مدہ میں بھی آپ حضرات ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کے اوپر جب بھی زبر آئیں گا را کو موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یا مدہ ہے اس لیے آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں واو کے ساتھ الف مدہ ہے تو آپ یہاں ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور واو کے ساتھ جو الف ہے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا یا نہیں پڑھیں گے، لام کو سیدھا اس والے لام سے ملائیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ علی المتقین، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی یا مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حقا علی المتقین فمن بدلہ، ٹھیک ہے۔ نون ساکن جو ہے یہاں نون نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میم کو آپ اس جو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، میم کو آپ اس چھوٹی سی میم سے ملائیں گے اور اغفار گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھنا ہے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فإنما إثمه علی الذین یبدلونہ، اب یہاں آپ وقف کریں گے ہا کے اوپر، ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اسے جزم سے بدلیں گے تو پڑھیں گے یبدلونہ،
ٹھیک ہے، یہاں بھی الٹا پیش، یہاں بھی الٹا پیش ہے، الٹا پیش میں ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر جب بھی تشدید آئیں گی نون میں آپ گننا کریں گے، نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روک کے رکھیں گے، ٹھیک ہے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے اسمہ ان اللہ، یہ الف اور لام نہیں پڑھیں گے، نون کو سیدھا اس والے لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کا لام پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ان اللہ سمیع علیم، یہاں تنوین کا اظہار ہے، آپ یہاں گننا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور 2 پیش کی تنوین پہ وقف کریں گے تو 2 پیش کی تنوین کا جزم سے بدلیں گے. ان اللہ سمیع علیم. فمن خاف، یہاں بھی نون ساکن کا اظہار گننا نہیں کریں گے. فمن خاف من موص جنفا، ٹھیک ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، نون ساکن کو میم میں ملا دیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو سیدھا میم سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں تنوین کا اکفا ہے، تنوین کا آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے. میم موص جنفا او اثما، یہاں تنوین کا اظہار ہے، تنوین میں یہاں گننا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں تنوین کا اکفا ہے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے. او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، یہاں آپ 3 الف کے برابر مد کو کھینچیں گے. اب یہاں وقف کریں گے تو ہا کے نیچے زیر ہے تو آپ ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے علیہ، اور یہاں آپ ایک الف کے برابر، جب آپ یہاں وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر ہی کھینچیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. علیہ. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح، وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جزم پڑھیں گے. فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے، پور پڑھیں گے. ان اللہ غفور رحیم. اب یہاں وقف کریں گے تو 2 پیش کی تنوین ہے، وقف کریں گے تو 2 پیش کی تنوین کو جزم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے. ان اللہ غفور رحیم. مدہ اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی، یہ یا اور الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام کو سیدھا اس لام سے ملائیں گے. علی الذین من قبلکم، نون ساکن کا اکفا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور ایک الف کے برابر گننا کریں گے. من قبلکم لعلکم، یہاں بھی اظہار ہے، یہاں بھی اظہار ہے، گننا نہیں کریں گے. تقون، وقف کریں گے تو نون کے اوپر زبر کی جگہ جزم پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ٹھیک ہے، آج کا سبق یہی تھا کہ آیت نمبر 183. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوسرا سبق آپ کو دوسرے ویڈیو میں پڑھا جائے گا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.